کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے. آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی چند کروڑ کی آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے. یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے نہیں یار گندا پیٹرول ہے. اس کا تو بدل بھی ہے, لاکھوں گاڑیاں کھڑی ہیں, لاکھوں لینڈ کروزر ہیں, کروڑوں ہیں, لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہو, اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کوئی. یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا, کوئی لگا کے دکھا, بے بس ہے اللہ کی قدرت کے آگے. انسان اور انسان کا علم کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں, ہر لائن میں. میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, کارڈیالوجسٹ, مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا. اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا. تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا, اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا کہ صحت مند غذائیں. یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں یہ سب تباہی ہیں. جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا. ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کو کوئی فائدہ ہی کر دوں. دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے. اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں, سارے کاروباری بیٹھے ہیں. وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے, ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیے. طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے. کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود اور 2 بڑی مضبوط کتابیں ہیں, ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی, جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے. تو غذا الا بلا کھانا, یہ اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی. غذا سلیکٹڈ ہو جو جسم کے لیے خالص ہو, فطری ہو, نیچرل ہو, جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے. میرے دادا رحمت اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی, صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے تھے اور پھر زمینوں پہ چلے جاتے تھے. اور پھر رات کو دودھ روٹی, سالن کبھی چکھا ہی نہیں, بہت کم چکھا. ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ تو لاہور لے گئے ابا جی. کرنل امیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل. جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا وہ بے ہوش کرنے, اگر وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو نے بے ہوش کرنا ہے. کہ کیوں؟ کہ تھوڑا آپریشن کرنا ہے. کہ میں ہوش کدی نہیں کھڑایا, میں نہیں بے ہوش ہوندا. میں کہ آپریشن کی میں کریے؟ میں کہا تسی کر لو, میں پہ ہویا, میں ہلنا نہیں نا, میں نہیں ہلدا, تسی کرو. سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا. اور میرا بھی ہوا اپینڈکس کا, میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم ہوئی. تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا, یہ 50-51 کی بات, 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی. کہنے لگا اے تھوڑا گفٹ. انہاں کہا اے چھوری جڑیاں کھلوتی ہیں نا وہ نرسیں, انہاں نوں دے دے, میرے کو ود ہوئے پہلے بھی, انہاں نوں دے دے. یہ ان کی غذا تھی. تو خود بھی آپ اپنے لیے غذا کا انتخاب کرنا سیکھیں. ہر شب میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں افطاری کے وقت تو کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کوئی بدو کھلوتا ہے یا ڈاکٹر کھلوتا ہے. ایک کو جا کھان دین
ایک وقت میں کئی غذائیں جمع کر دینا پیٹ میں، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ آپ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اگر 2 کتابیں سامنے رکھ لیں تو دماغ نہ اسے پکڑے گا نہ اسے پکڑے گا۔ تو اب معدے میں 10 غذائیں ڈال دیں تو معدہ کس کو پکڑے گا، کس کو چھوڑے گا؟ پہلے تو آپ سیکھو کہ کیا کھانا ہے، اور مریضوں کو بتانا ہے، صرف نسخہ پکڑا کے نہیں دے دینا، نہیں تو ایسے ہی تمہارے فیسیں بھرتے رہیں گے اور بیماری اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ دوسرا اس کے ساتھ حدیث کو جوڑوں کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے۔ آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا، کفا بالمر لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے 60 دن گزارتے تھے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، رجے پیٹ نالی بندے مردن تے بیمار بھی ہوں دن۔ یہ جب تک بیکریاں قائم ہیں تمہاری کلینک چلتے رہیں گے۔ یہ سب آرٹیفیشل غذائیں ہیں۔ آپ ساری صبح کیا بریڈ کھا کے ناشتہ کر کے تو میں نے 2 سلائس کھائے تھے، وہ کتنی کھنڈ بھری ہوئی ہے کدی ویکھیا جائے؟ ہم سادہ توے کی روٹی کھا کے اور بریڈ کھا کے آتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو سمجھوں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میرا چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، تو پھر فَأَمَّا إِذَا أَبَى، اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، 1/3 معدے میں کھانا ڈالو، وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ، اور 1/3 پانی ڈالو، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور 1/3 خالی رکھو۔ بیمار نہیں ہوگے، تقدیر آ جائے تو الگ چیز ہے، بیماری نہیں آئے، کھانے کی وجہ سے بیماری نہیں آئی۔ اس میں کوئی کمی بیشی بھی غذا میں ہو جائے تو اگر یہ 3 حصے ہیں تو معدہ برداشت کر لے گا۔ میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا ڈائٹیشن ہے دبئی میں، انڈین ہے، ڈاکٹر افتخار۔ میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی ڈائٹ چارٹ بنا دو، تو اس نے سارا مجھے لکھ کر دیا، کہا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا پانی پینا تو حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی۔ کہنے لگا سوری مولانا صاحب، پانی ان کے لیے ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی ضرور پئیں، لیکن جو میرے پاس لوگ آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، اندر پانی جامن دا راہ ہی کوئی نہیں آتا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، زندگی کا کوئی گوشہ خوشہ نہیں جو آپ نے بیان نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں کھلے روشن صاف سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ہے، رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی۔ ایسے آپ ہمیں زندگی عطا فرما کر گئے۔ تو بھوک رکھ کے کھانا، مقاقس نا مصر والا بادشاہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی، اس نے آپ کو باندی بھی بھیجی تھی جن کا نام تھا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آخری عمر میں، اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل، مشہور ہے اس کا نام دلدل، اور ایک حکیم بھیجا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں بیمار ہوتے ہوں گے تو یہ میرا طبیب ہے، علاج کرے گا۔ کہا نہیں، اسے کو واپس چلا جائے، ہمارے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، چونکہ ہم میں سے کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہے۔ تو بیمار وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھا کے بیٹھے ہوں۔ جب ڈاکٹر کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے۔ تو پہلی 2 چیزیں ہو گئی جسم کے ساتھ، کہ
کہ اپنے جسم کو چسکوں کے پیچھے برباد نہ کرو، سادہ غذا رکھو، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ۔ تو میں نے اسے کہا یار اللہ کا فضل ہے، میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں، ساری زندگی گزر گئی، سارے بیماریوں نے بھی حملے کیے، لیکن میری بد پرہیزی کا اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کی تقدیر اس میں داخل ہے۔ وہ جب میرا سٹینڈ پڑ رہا تھا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ایسے دیکھیں اسکرین کو، ایسے حیران ہو، ایسے ایسے کریں۔ تو ایک اور میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کی گل ہے؟ کہا اے نالیاں تو کھالے طرح ہیں تے بند کیویں ہو گئی؟ یہ ڈاکٹر شہریار کے الفاظ تھے۔ تو وہ ایک تقدیر ہے، وہ تو الگ چیز ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ ہمارے نبی بھی بیمار ہوئے، اور آخری جو مرض الوفات ہے وہ تو 13 دن آپ کو رہا، سخت بخار، سخت بخار۔ اب پیالے میں پانی ہوتا تھا، بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے، سر پہ لگاتے تھے، بخار کی شدت کی وجہ سے۔